یہ سیشن جیسا کہ پروگرام میں آپ نے دیکھا ترقی پسند تحریک اور کراچی، ویسے تو یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رقص کی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر اس میں بھی اپنی ایک پہچان بنائی۔ تعلیم کے بعد انہوں نے جو پروفیشن اختیار کیا وہ ان کے والد کا پروفیشن تھا۔ ملک نورانی صاحب بہت قیام پاکستان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کتابوں کی اشاعت کے کام میں مصروف رہے، اور کراچی میں انہوں نے مکتبہ دانیال کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس نے بہت ترقی پسند ادب پیش کیا، اور جیسا یہ خود بتائیں گی کہ کون کون بڑے ادیب مکتبہ دانیال نے شائع کیے۔ خواتین و حضرات، یہ جو سیشن ہے یہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں ہے۔ یقیناً اس میں ادب پر بات ہوگی، ترقی پسند ادب کی، لیکن ایک جہت اس کی جو ہم چاہیں گے کہ تحریک کی جو جہت ہے اس کو بھی نمایاں کیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اردو ادب میں بہت سی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، مثلاً ہمارے یہاں جدیدیت کی بھی تحریک ہے، ماضی میں جو ہے وہ نظم آزاد کی تحریک تھی، رومانی تحریک تھی، کلاسیکی ادب کی تحریک تھی۔ بہت سی تحریکیں جنہیں ہم تحریک کہتے ہیں وہ شاید تحریکیں اتنی نہ ہوں جتنے کہ وہ رجحانات تھے، لیکن وہ رجحان بھی اپنی جگہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے لیے تحریک کا لفظ استعمال کیا جانے لگا ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک تو صحیح معنوں میں ایک تحریک تھی، اور اس کو تحریک بنانے میں ایک اہم کردار انجمن ترقی پسند مصنفین کا بھی تھا۔ ترقی پسند ادب تو صدیوں سے لکھا جا رہا تھا، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، اور 20ویں صدی میں تو خاص طور سے بہت بڑے بڑے ترقی پسند ادیب پیدا ہوئے۔ لیکن 1936 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین ہندوستان میں قائم ہوئی تو یہ زیادہ منضبط طور پر، زیادہ مربوط طور پر یہ ادب سامنے آیا، اور اس ادب نے نہ صرف اردو ادب کو متاثر کیا بلکہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر یہ ادب لکھا گیا، اور خود ہمارے خطے کی جو مختلف زبانیں ہیں ان کے اندر ترقی پسند ادب لکھا گیا۔ ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ کھوج لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ شاید 1936 سے پہلے بلوچستان میں، سندھ میں بہت ترقی پسند ادب تخلیق ہوا ہے۔ تو قیام پاکستان سے پہلے یہ صورت تھی، اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بھی ترقی پسند ادب ہر دور میں لکھا گیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین مختلف ادوار سے گزری، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ 1949 میں لاہور میں اس کی کانفرنس ہوئی، اس موقع پر ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا، اس کے اوپر کچھ تنازعات بھی پیدا ہوئے، کہا گیا کہ یہ بہت انتہا پسندانہ ہے۔ آج جب میں اس کو بیٹھ کے دوبارہ سے پڑھتا ہوں تو مجھے اس کی بہت ساری باتیں انتہا پسندانہ نہیں لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارا ادب جو ہے اور ہمارا سماج وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے استعماری دور میں، اور استعماریت نے اس کو دبانے کی بہت کوشش کی ہے ہمارے کلچر کو۔ تو شاید 1949 میں یہ والا نقطہ جو ہے اسے ابھارنا بعض لوگوں کے نزدیک ضروری نہیں تھا، لیکن آج ہمیں ایسا لگتا ہے جب ہم پچھلے 70 سال دیکھتے ہیں تو یہ کلونیلزم اور ڈی کولونائزیشن یہ اب ہمارا بہت بڑا موضوع ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں کہا گیا کہ جمہوریت جو ہے وہ ترقی پسندوں کا ایک پسندیدہ راستہ ہونا چاہیے سیاسی اعتبار سے، تو ظاہر ہے اس زمانے میں اس کو بھی بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں بجا طور پہ کہا گیا کہ وہ ان میں کچھ شدت پسندی تھی، کچھ لہجے کی شدت پسندی تھی، کچھ یہ خیال، ایک نقطہ یہ کہ ادیبوں کو سوشلزم کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ادیب سوشلزم کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے بھی لکھیں، لیکن جو لوگ ترقی پسند ہیں اور سوشلزم سے ان کا زیادہ سمجھیے کہ اتفاق نہیں ہے تو وہ بھی ترقی پسند بہرحال ہیں۔ اسی طرح سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ جو غیر ترقی پسند ادیب ہیں ان کو ترقی پسندوں کے رسالوں میں نہیں چھاپنا چاہیے، تو اسے بھی ایک انتہا پسندانہ رائے کہی گئی۔
1980 کے عشرے میں ہیرالڈ میں آصف فروخی نے اختر حسین رائے پوری صاحب کا انٹرویو کیا، تو رائے پوری صاحب نے اسی بات کا اعادہ کیا کہ وہ ایک انتہا پسندانہ منشور تھا، لیکن اگلے مہینے پھر سبط حسن صاحب نے لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر میں یہ لکھا اور اعتراف کیا کہ اس منشور کو میں نے لکھا تھا اور واقعی یہ انتہا پسندانہ تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چین میں انقلاب آ رہا ہے، انڈونیشیا میں انقلاب آ رہا ہے، تو ہمیں ایسا لگا کہ انقلاب شاید ہماری سرزمین کے بھی دروازے تک پہنچ گیا ہے، تو اس تناظر میں ہم نے اتنے آگے جا کے یہ باتیں کیں جو کہ مناسب نہیں تھا، یہ بات سبط حسن صاحب نے تسلیم کی۔ لیکن انجمن ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس، جس کا میں یہاں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ کراچی میں منعقد ہوئی، اور کراچی میں یہ 1952 میں ہوئی، اور یہ بہت اہم کانفرنس تھی اس لیے کہ اس کانفرنس کی صدارت جو ہے وہ مولوی عبدالحق صاحب نے کی۔ اس کانفرنس کا خطبہ صدارت مولانا عبدالمجید سالک صاحب نے دیا، اور اس کانفرنس سے متصل جو مشاعرہ ہوا اس مشاعرے کی صدارت پیر حسام الدین راشدی صاحب نے کی، جو سندھ کے بہت بڑے محقق اور دانشور تھے، اور اس وقت کراچی کی انجمن کے سیکریٹری پروفیسر ممتاز حسین صاحب تھے۔ تو کراچی کو آج جب ہم ترقی پسند تحریک کے تناظر میں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ نقطہ خاص طور سے میں نے چاہا کہ ہم اجاگر کریں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس کراچی میں 1952 میں ہوئی۔ انجمن کبھی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی، اس بات کو بار بار کہا گیا، لیکن 1954 میں جب انجمن پہ پابندی لگائی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی جماعت ہے۔ وہ جماعت اپنے آپ کو سیاسی نہیں کہہ رہی، حکومت نے اسے سیاسی کہہ کے اس پر پابندی لگائی، کیونکہ اسی وقت کمیونسٹ پارٹی پہ بھی پابندی لگائی، اسی وقت ڈی ایس ایف پر بھی پابندی لگائی۔ یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں، اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کے سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہونے کے ساتھ، اس کا کیا تعلق ہے اس وقت کی پاکستان کی ریاست اور اس کے عمائدین کا اس خیال اور اس توقع کے ساتھ کہ ہم امریکہ کے حلقہ اثر میں شامل ہوئے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ وہ بحثیں ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جب انجمن کے احیاء کی بات ہوئی تو پہلے تو 1985 میں لندن میں گولڈن جوبلی کانفرنس ہوئی، اور اس کے اگلے سال 1986 میں کراچی میں گولڈن جوبلی کانفرنس منعقد ہوئی انجمن کی، اور وہ بہت بھرپور کانفرنس تھی۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اب سمجھیے کہ اپنی عمروں کے 50 سال پورے کر کے بلکہ 60 سال پورے کر کے آگے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس وقت نوجوان تھے اور ورکرز کی حیثیت سے اور والنٹیئرز کی حیثیت سے آگے پیچھے ہم پھر رہے تھے، لیکن آج ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کانفرنس کا حصہ تھے۔ میرے خیال میں ناظر محمود بھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ کچھ ابتدائی گفتگو ہے، اور اب میں اس کے بعد اور میں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دوں کہ رات میں بیٹھ کے کچھ فہرست بنا رہا تھا ان سینئر لوگوں کی جو کراچی میں رہے اور ترقی پسند ادب کے حوالے سے ان کا نام ہے مجنو گورکھپوری صاحب، جوش ملی آبادی، علامہ نیاز فتح پوری، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، سید سبط حسن، فیض احمد فیض، پروفیسر ممتاز حسین، پروفیسر مجتبیٰ حسین، شوکت صدیقی، شیخ ایاز، ابراہیم جلیس، خالد علی، عمر جلیل، عبدالقادر جنیجو، پھر پروفیسر انجم اعظمی، ڈاکٹر حنیف فوق، احمد حمدانی صاحب، پروفیسر عتیق احمد، پروفیسر سحر انصاری، سید مظہر جمیل صاحب، ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب، مسلم شمیم صاحب، فہمیدہ ریاض، زاہدہ حنا، نور الہدیٰ شاہ، حسن عابدی صاحب، ڈاکٹر محمد علی صدیقی، حسن عابد، واحد بشوی، یہ بہت سے، قمر ہاشمی صاحب، افتخار عارف صاحب، یہ ایک طویل فہرست ہے، کچھ نام رہ بھی گئے ہوں گے۔ کچھ ینگسٹرز ہیں جو اس وقت کے ینگسٹرز تھے، اب تو وہ بھی سکہ بند ادیب اور شاعر ہو چکے ہیں۔ اشفاق ابھی آن کے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے۔ 1975 کے زمانے میں ہم لوگ ینگ رائٹرز فورم میں ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا نوجوان طالب علموں کا ایک گروپ تھا۔ اینی وے، تو کراچی نے بہت سے ادبی رسائل نکالے۔ افکار کا نام میں خاص طور سے لینا چاہوں گا
جس نے 50-60 سال اردو ادب کی اور ترقی پسند ادب کی خدمت کی. پاکستانی ادب ہے، ارتقاء ہے، نگار بہت ہمارا مضبوط جریدہ تھا، اور بہت سارے ایسے رسالے. تو اب میں کافی وقت ابتدا میں لے چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ میں پینل کے دوسرے ساتھیوں کو شامل گفتگو کروں. حوری نورانی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ادارے نے بہت سے ترقی پسندوں کو شائع کیا. فوری طور سے کون کون سے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ شکریہ جعفر. بہت سارے نام، تو بیشتر نام بلکہ آپ نے لے بھی لیے ہیں. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ادارہ ویسے تو میرے والد کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اور ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے اور ترقی پسند مصنفین سے بٹوارے سے پہلے کا ہے. اور تو یہی سلسلہ پھر جب بعد میں وہ پاکستان آئے تو کاروبار کے طور پہ تو انہوں نے قانونی کتابوں کا کاروبار کیا. اردو کی کتابیں اور ترقی پسند اور روشن خیال سوچ کو بڑھاوا دینا، یہ ان کا خواب تھا، ان کا شوق تھا، ان کا پیشن تھا. تو ظاہر ہے شروع انہوں نے انہی لوگوں سے کیا جن سے ان کا تعلق بنا تھا ہندوستان میں. تو کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، سبط حسن، فیض احمد فیض، پھر مجنو گورکھپوری صاحب، اس کے علاوہ انہوں نے اختر حسین رائے پوری، حبیب جالب کو چھاپا بعد میں. تو ایک سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا. پھر آگے جب میں نے شائع کرنا شروع کیا، اچھا افتخار عارف صاحب کو بھی میرے والد نے ہی شائع کیا تھا پہلے پہل. فہمیدہ ریاض کو انہوں نے شائع کیا. عشرت آفرین کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے شائع کی. تو اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں نے پھر شیخ ایاز صاحب کی کتابیں شائع کی. ان کا پہلا اردو کا مجموعہ نیل کنٹھ اور نیم کے پتے شائع ہوا. جالب صاحب سے رابطہ رہا، ان کی کتابیں مزید شائع ہوئی ہمارے پاس سے. پھر کچھ فہمیدہ کو بھی ہم شائع کرتے رہے، زاہدہ ہنا کو شائع کیا. ابراہیم جلیس کا ہم نے پورا ایک مجموعہ شائع کیا. رضیہ فصیح احمد کو کیا. اس کے علاوہ اب ہم نے کچھ عرصہ پہلے سلمان حیدر کی کتاب شائع کی، اگر نئے لکھنے والوں میں. اچھا، اگلے راؤنڈ میں پھر آپ سے مزید اس تجربے کے بارے میں پوچھوں گا کہ ترقی پسندوں کو چھاپنا دوسروں کو چھاپنے کے مقابلے میں کتنا مختلف کام ہو سکتا ہے. ناظر محمود صاحب، آپ اب تو اسلام آباد میں ہیں لیکن کافی عرصہ آپ کراچی میں بھی رہے. میرے خیال میں 1985 کے آس پاس آپ یہیں تھے جب وہ ساری سرگرمیاں ہو رہی تھیں یہاں. اس زمانے کو آپ یاد کرنا چاہیں گے؟ میں کہتا زیادہ تر بنیادی باتیں آپ نے کر ہی دی ہیں، لیکن 80s کے حوالے سے ظاہر ہے میں کراچی میں پیدا ہوا، یہیں تعلیم حاصل کی. 79 میں نے میٹرک کیا تھا جامعہ ملیہ سے، اس کے بعد کالج کی ایجوکیشن بھی یہاں ہوئی. تو جو 80s کی ترقی پسند سیاست تھی اس میں 3-4 چیزیں جو جن کا ذکر ڈاکٹر جعفر نے نہیں کیا، وہی بات بجائے اس کے کہ پرانی بات دہرائی جائے. دیکھیں 80s کی ترقی پسند سیاست میں ایک 80s کی 1980 کے عشرے میں 3-4 اہم ترین یہاں پر ادارے یا تنظیمیں ایسی تھیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. پہلے تو ارلی 80s میں جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی، کیونکہ میں اس کو ترقی پسند تحریک کو صرف ادب تک محدود نہیں رکھنا چاہ رہا، اس میں جو دوسرے عناصر شامل تھے ان پر بھی بات کرنی چاہیے. تو سب سے اہم ترین جو تھی جس میں میں ذاتی طور پر بھی شامل رہا تھوڑا بہت، وہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، DSF. ایک تو DSF وہ تھی جو 1950s میں اصلی جو تھی، جس کی قیادت ڈاکٹر محمد سرور صاحب کر رہے تھے، اور اس کا ایک اپنا ارلی 50s میں ایک طلبہ تحریک میں، ترقی پسند طلبہ تحریک میں بڑا اہم کردار رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 60s میں پھر NSF آ گئی، دوسری تنظیمیں بن گئیں، تو DSF کا نام پیچھے چلا گیا تھا. لیکن اس DSF کو ریوائیو کیا گیا تھا
ارلی 80s میں، جس میں ہمارے جو 7 دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کا نام لینا میں ضرور چاہوں گا، جیسے اقبال ترین تھے، علی حسن چانڈیو تھے، طالب لاشاری تھے، اظہر عباس جو جیو کے آج کل ایم ڈی ہیں، اس طرح کے ہمارے جو کراچی میں خاصا ایکٹیولی ڈی ایس ایف میں کام کر رہے تھے، تو اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اس کا ارلی 80s میں ایک اہم ترقی پسند تحریک میں ڈی ایس ایف کا ایک کردار تھا کراچی میں. دوسری تنظیم جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے دستک تھیٹر گروپ، جس میں بھی میں ذاتی طور پر انوالو بھی رہا. حوری بھی خاصی ایکٹیو انہوں نے کام کیا، کچھ عرصہ میری وائف سنوبر ناظر بھی اس میں شامل رہیں. تو اور وہ ظاہر ہے اس کو بنایا تھا منصور سعید صاحب نے، شروع میں انیشیٹ کیا تھا، جو ثانیہ سعید کے والد، اور پھر بعد میں اس میں اسلم اظہر صاحب شامل ہو گئے تھے، اور اسلم اظہر کے آنے کے بعد اس میں بہت زیادہ ڈائنامزم آ گیا تھا. اور اس زمانے میں دستک نے ضیاء الحق کے عامرانہ اور تاریخ دور میں جس طرح کے پلیس کیے، وہ میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کا ایک شاندار باب ہے جس کو ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے. جو لوگ اس میں شامل رہے ہیں، شاید میں بھی کچھ لکھوں، غوری کو بھی لکھنا چاہیے، جو بھی دستک میں شامل رہے ہیں ان کو وہ سارے چیزیں ڈاکیومنٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دور تھا ضیاء الحق کا کہ جب یعنی عقل و شعور پہ تالے پڑنے شروع ہو گئے تھے. اب تو خیر مکمل مقفل کر دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ تالے لگنے کا عقل و شعور پہ آغاز جنرل ضیاء الحق کر چکا تھا. لیکن اس میں بھی ہم لوگوں نے جیسے جو پلیس کیے، ترجمے کیے، تراجم کیے، ہم نے خود ڈائریکٹ کیے، ہمارے ہی لوگوں نے اس میں اداکاری کی، اور زیادہ تر وہ پلیز طبع ذات نہیں تھے، یہاں کے لکھے ہوئے تراجم تھے، لیکن ان تراجم کا اپنا رول تھا، کردار تھا. گورکی کے پلیز، چیخف کے پلیز، ابسن کے، اور سب سے بڑا پلے جو ہم نے کیا تھا وہ گلیلیو کی داستان تھا، برٹول بریخت کا پلے، جو کہ 86 میں جب ترقی پسند تحریک کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی، اس میں بھی وہ اسٹیج کیا گیا گلیلیو کی داستان، اور وہ ایک بڑا مارکت العرا پلے اوریجنل میں بھی ہے، اور اس کا ترجمہ منصور سعید نے بہت اچھا کیا تھا. تو یہ ترقی پسند تحریک کی جب ہم بات کرتے ہیں 1980 کے اشرے کی، تو اس کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تیسری تنظیم میں بات کرنا چاہوں گا، ملیر میں ہم چلاتے تھے ایک بزم علم و دانش کے نام سے، اور وہ بزم علم و دانش یہ رفع عام سوسائٹی میں تھی. ایک منصف رضا صاحب ہمارے مزدور ٹریڈ یونین کے رہنما ہوتے تھے، وہ فوت ہو گئے اس کے میرے خیال 1990 میں، لیکن وہ 80s میں انہوں نے بہت ایکٹیو، وہ پہلے راویریان میں کام کرتے تھے لاہور میں، پھر یہاں آ گئے منصف رضا صاحب، اور ان کے گھر میں باقاعدہ نشستیں 15 روزہ ہوا کرتی تھیں ہماری، اور بہت اچھی اس میں ڈسکشن، اور ہر نشست میں اس میں کوئی مطلب 50-60 لوگ بہت آرام سے آ جاتے تھے، اور اپنے بڑے گھر کے اس میں وہ منصف رضا صاحب کیا کرتے تھے. وہ اس نے بھی بڑا بزم علم و دانش نے کردار ادا کیا اس دور میں. پھر یہ کہ ویمن ایکشن فورم کا ذکر ہونا چاہیے 1980s میں جو اس نے کام کیا، اور بات ہو سکتی ہے، میں زیادہ نہیں لوں گا، جب اگر دوسرا راؤنڈ ہوگا تو پھر دین آئی ول کنٹینیو. حارث صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا تو تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جس میں ادب لکھا گیا اور بہت اعلیٰ پائی کی چیزیں، خلیق ابراہیم خلیق صاحب، ہمراہ خلیق صاحبہ، کچھ ان کا ذکر کیجیے، اور پھر آپ اپنے بھی کام کے بارے میں بتائیں کہ آپ اردو انگریزی میں جو لکھ رہے ہیں، تو آپ کے بنیادی رجحانات آپ کے کیا ہیں. ہم بھی اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہو کہ آپ کی زبان سے سنیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. والد میرے، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے، اگر 1936 میں جو کانفرنس 1935 میں انجمن قائم ہو گئی تھی، اس کا مینیفیسٹو وغیرہ چارٹر تیار ہوا تھا لندن میں، اور اس میں سجاد ظہیر صاحب ظاہر ہے کہ اس میں ایک کلیدی کردار ان کا تھا. لیکن جو 36 میں کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی ہے تو اس میں میرے دادا موجود تھے، اور والد اس وقت میرے غالباً 9-10 برس کے ہوں گے، تو وہ تو ان کا تو یادداشت تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ 1936 کی اس کانفرنس میں موجود تھے. اور انہوں نے اس کے بعد پھر وہ مولانا حسرت موہانی سے بہت متاثر تھے، اور وہ ایک جو خاص عبد المجید سندھی، مولانا عبد المجید سندھی، مولوی برکت اللہ، مولانا حسرت موہانی، ان لوگوں سے بہت ان کی قربت تھی اور متاثر تھے، تو وہ شامل ہو گئے تھے کمیونسٹ پارٹی میں. پھر انہوں نے ایک پرچہ بھی وہاں سے اخبار نکالا تھا آگ لکھنؤ سے، اور اس آگ کی جو ادارت میں انہوں نے میرے والد کا نام بھی درج کر دیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں ان کو مطلب داخلہ نہیں ملا، تو وہ لاہور آ گئے تھے 1942 میں اورینٹل کالج. تو یہ بھیمڑی کی جو کانفرنس ہے اس میں میرے والد شریک تھے،
جو انجمن ترقی پسند مصنفین کی. اور بحریہ کی بغاوت کے زمانے میں ان کے والد، میرے والد، یہ سب بامبے میں تھے. اور انجمن کی جو بھی نشستیں ہوتی تھیں اپٹا کی ہوتی تھیں، انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن. تو پھر وہ سارے جب لوگ لاہور یا کراچی آ گئے، اور ان میں سے ظاہر ہے کراچی میں بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے، تو ان کے وہ ایک سلسلہ ظاہر ہے کہ جاری رہا. جو آپ نے بات کی کہ رجحانات، دیکھیے میری جو بالکل ابتدائی یادداشتیں ہیں کراچی کی، کیونکہ میری ظاہر ہے آدھی زندگی یہیں گزری ہے، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں ساری بنیادی اسکولنگ ہوئی ہے. کراچی میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ سبت حسن صاحب کا دفتر ہوتا تھا قمر ہاؤس میں. اور سب سے پہلے جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو مجھے ان کے پاس بھیجا گیا تھا اپنی تحریریں لے کے، جو ایک میں نے قلم سے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں تھیں بہت ساری اردو کی. تو سبتے صاحب نے، مجھے یاد ہے اور میرے پاس وہ موجود ہے، وہ میں تلاش کرتا ہوں، وہ پینسل سے ایک ایک سطر پہ نشان لگایا تھا کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، ایسے بڑھتا جائے گا، یہ اور یہ رجحان کیا ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے. تو والد کا تو تھا، والدین کا دونوں کا، والدہ کا بھی میری، لیکن سبتے صاحب مجھے بالکل یاد ہے کہ میں ان سے ملنے جاتا تھا جب میں اسکول میں تھا اور پھر ڈی جے کالج میں تھا. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور پھر ان کی کتابیں، سب سے پہلے ان کی اور علی عباس جلال پوری صاحب کا تو خیر کراچی سے تعلق نہیں ہے، لیکن سبت حسن صاحب کی اور علی عباس جلال پوری صاحب کی کتابیں جو ہیں، انہوں نے ایک بنیادی جو رجحانات بعد میں آئے ان کی تشکیل میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل سب سے زیادہ جو مجھ پر اثر انداز ہوئے ہیں وہ یہی دو لکھنے والے ہیں. یعنی میں بات کر رہا ہوں نان فکشن کی، اردو میں علی عباس جلال پوری اور سبت حسن صاحب. اور سبت حسن صاحب کی کتابیں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حوری کی جو بیسٹ سیلرز ہیں اس میں شامل ہیں، اور سب سے زیادہ سندھ میں اور بلوچستان میں فروخت ہوتی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پھر ایک جو میری جو یادداشت ہے، کیونکہ ہم میں کچھ چند ماہ کا اوپر نیچے کا فرق بھی ہے، تو میں عمر جس وقت اس وقت بڑا فرق ہوتا ہے، چند سالوں کا فرق بھی. تو میری جو پہلی یادداشت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو بہت میجر ایک کنٹریبیوشن ہے جس میں آپ بھی شامل رہے ڈاکٹر صاحب، وہ ارتقاء ہے. تو جب ارتقاء نکلا ہے تو اس کو واحد بشیر صاحب، راحت سعید صاحب اور فقیر محمد لاشاری صاحب نے نکالا تھا. یہ تین لوگ تھے. پھر لاشاری صاحب کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تو حسن عابد صاحب پھر اس میں شامل ہوئے. اور ارتقاء کا رسالے کا نکلنا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ میں ایک بحیثیت ایک معاون کے شامل رہا شروع میں، اور چونکہ یہیں کراچی میں تھا اس وقت باہر نہیں گیا تھا. اور اس کے بعد ارتقاء انسٹیٹیوٹ جب بنا ہے، ارتقاء انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، تو وہ ایک ریوائول تھا جس میں اقبال احمد سے لے کے اور رضا کاظم تک، اور مجھے یاد ہے سلیم راز صاحب خیبر پختونخوا سے، اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے. سندھ سے تو تھے ہی، ظاہر ہے کراچی میں تھا پروگرام، تو ساری سندھ کے لوگ اور پورے پاکستان سے اور باہر سے بھی لوگ آئے. اور یہ 86 کی جو پروگریسو رائٹرز کی سینٹنری 50 سالہ جشن کی کانفرنس ہے، اس کے بعد اس کے چند ایک سال 88 89 میں کرائسس آف سوشلزم پہ ایک سیمینار ہوا پی ایم اے ہاؤس میں، اور اس میں 5 لوگوں کی کمیٹی تھی. اس میں سب سے جونیئر میں تھا، میں اس وقت این ای ڈی میں زیر تعلیم تھا. نعمان صاحب ہمارے گزر گئے ہیں اب، وہ اور خالد احمد یہ ہمارے اساتذہ تھے. اور اس کانفرنس اور کرائسس آف سوشلزم کی کانفرنس جو ہوئی، اور وہ بڑی کانفرنس تھی 2 دن پر محیط، تو اس میں راحت سعید، کلیم درانی، علی یاور مرحوم، سجاد میدی اور ناچیز، یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا کانفرنسز کا. ارتقاء انسٹیٹیوٹ آگے بڑھتا رہا، انجمن کو بھی یعنی ایک طرح سے اس کے احیاء کی کوششیں جاری رہیں. لیکن اب یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں 4 انجمن، مختلف انجمنیں ہیں. تو یہ چیزیں سب یاد ہیں ذہن میں. تو انہوں نے رجحانات انہی سے، جو ایک انسان دوستی کے یا ایک محنت کشوں کے ساتھ وابستگی کے جو بھی یعنی خیالات پیدا ہوئے، وہ وہیں سے ہوئے. شکریہ بہت بہت. حارث صاحب، آپ نے ذکر کیا ارتقاء کا، تو میں تھوڑا سا یہ شیئر کروں اپنے یہاں جو مہمان بیٹھے ہیں کہ ارتقاء جو ہے 1990-91 میں شائع ہونا شروع ہوا. اب تک اس کے کوئی 62 شمارے شائع ہو چکے ہیں.
ارتقاء کے کچھ نمبر بڑے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں. جوش صاحب، احتشام حسین صاحب، احتشام حسین نمبر، جوش نمبر، پھر ہم نے سجاد ظہیر نمبر چھاپا، پھر میں 2003 میں اس کی ادارتی بورڈ میں شامل ہوا تھا، پھر مخدوم نمبر چھپا، پھر فیض نمبر چھپا، اور سجاد ظہیر نمبر جو ہے اچھا خاصا 300-350 صفحے بلکہ زیادہ کا ہی ہے. تو ہندوستان سے ڈاکٹر محمد حسن نے مجھے خط لکھا جس میں انہوں نے ایک تحریر کیا کہ ہماری تحریک کی تاریخ میں اتنا اچھا نمبر شائع نہیں ہوا. یہ ہمارے لیے تو بہت اعزاز کی بات تھی. بہرحال کرشن چندر نمبر بھی بہت اچھا تھا، کرشن چندر نمبر بھی بہت عمدہ، اور اس کی پورے ہندوستان پاکستان دونوں میں بڑی واہ واہ بھی ہوئی. جامی صاحب، آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جو اردو میں بھی لکھتے ہیں، سندھی میں بھی لکھتے ہیں، بلکہ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں. ہم بہت سے اردو میں لکھنے والے جو ہیں وہ بدقسمتی سے سندھی میں نہیں لکھ رہے، تو یہ خوش قسمتی آپ کے حصے میں آئی ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کون سے ایسے بڑے ادیب آتے ہیں جنہوں نے اردو میں بھی لکھا، سندھی میں بھی لکھا، فوری طور سے میں، اور وہ کراچی میں رہے ہوں. شیخ ایاز صاحب کا نام، عمر جلیل صاحب کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، اور ایسے دو ایک نام، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کا نام آتا ہے. آپ ذرا اس پہلو سے دیکھیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ یہ نشست ترقی پسند افکار اور ادب کے رجحانات پر ہے، اور اس میں ادیبوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، تو میں ایک دو باتیں اس کی بنیادی کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں، بعد سوال کی طرف. کہ ایک عام تصور یہ ہے کہ شاید ترقی پسند تحریک جو ہے یا ترقی پسند رجحان جو ہے وہ صرف کمیونسٹ مینیفیسٹو 1848 کے لکھنے کے بعد کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، عام ایک تصور. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے، انسان نے لکھنا شروع کیا ہے، جب سے ادب تخلیق ہوا ہے، ہر زمانے میں یہ دونوں رجحانات ہمیں ملتے ہیں. اور میں نے اس موضوع پر کوئی 3000 سالہ انسانی تاریخ میں ادب کے ترقی پسند رجحانات پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ کتاب ڈاکٹر جعفر صاحب کے ٹیبل پر ہے. تو ایک تو یہ تصور درست ہونا چاہیے کہ ترقی پسندی کا یہ میکان کی تصور درست نہیں ہے کہ وہ صرف ایک خاص سیاسی تحریک کی پیداوار تھی، وہ ہر زمانے کا رجحان رہا ہے. جو آپ نے بات کی ترقی پسند افکار کی، اس میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند جو فکر ہے، اس کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی دنیا میں ایک متبادل دنیا کا خواب تو تھا، ایک تصور تو تھا، خواہش تو تھی، لیکن اس متبادل دنیا کے خد و خال کیسے ہوں گے، وہ ممکن کیسے ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں ترقی پسند افکار کی تحریک نے، ادب ہو، سیاست ہو، ان تمام تحریکوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا. مجھ سے پہلے دوستوں نے کراچی کے حوالے سے یا مجموعی طور پر بر صغیر کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے بات کی. میں سندھی ادب کی تھوڑی مثال دے دوں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین نے یقیناً بر صغیر میں ترقی پسند تحریک کو پیدا کرنے میں تو بنیادی کردار ادا کیا، لیکن سندھی ادب میں ترقی پسند رجحانات 1920 کی دہائی سے شروع ہو چکے تھے. اگر ہم دیکھیں تو تقسیم سے پہلے کا جو سندھی ادب ہے، خاص طور پر شاعری کے میدان میں آپ دیکھیں کہ کشن چند بیوس، عبد الکریم گدائی اور شیخ ایاز کے استاد کھیل داس فانی اور جتوئی حیدر بخش کامریڈ، یہ سب تقسیم سے پہلے کے، اور خود شیخ ایاز بھی، وہ تقسیم سے پہلے ترقی پسند جو شاعری سندھ میں تخلیق ہو رہی تھی اس کے بڑے نام ہیں. اور ایک پورا بھرپور دور ہمیں ملتا ہے تقسیم سے پہلے سندھی ادب کے اندر. یہی رجحان ہمیں افسانوی ادب میں بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ 30 کی دہائی میں جیٹمل پرشرام صاحب کی کتاب آتی ہے افسانوں کی، کھدر پوش جو اکھانیوں، وہ تمام کہانیاں افسانے ترقی پسند ادب میں شمار ہوتے ہیں. پھر سماجی حقیقت نگاری کا رجحان سندھی ادب میں تقسیم سے پہلے آ چکا تھا. یہ 20 کی دہائی سے لے کر اور تقسیم کے زمانے تک یہ پورا ایک دور ہے. اسی طرح تنقید کے زمرے میں بھی آپ دیکھیں کہ ابتدائی طور پر وہ مکالمے، وہ مباحثہ کا آغاز شروع ہو چکا تھا. لیکن جو سندھی ادب میں ترقی پسند تحریک کا، اور پھر میں آؤں گا کراچی کی طرف بھی،
کہ ترقی پسند تحریک جو سندھی ادب میں جو اس کا عروج ہے وہ زمانہ 1 یونٹ کا دور ہے. 1 یونٹ کے زمانے نے ظاہر ہے کہ ایک تاریخ دور تھا اور شناخت پر بندش تھی اور ریاست کا جبر تھا اور ادب کے اوپر بھی قدغنیں تھیں, رسائل پر بندش تھی, آپ لکھ نہیں سکتے تھے, آپ شائع نہیں کر سکتے تھے. تو سندھی ادب میں جو ایک ترقی پسند افکار کی ایک رجحانات کی جو بڑی تحریک پیدا ہوئی وہ اس زمانے میں پیدا ہوئی اور اس میں اس کی کچھ خاص خصوصیات بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ وہ ترقی پسند تحریک تھی سندھی ادب میں جو وطن کی بات بھی کر رہی تھی, جو بین الاقوامیت کی بات بھی کر رہی تھی, جو طبقاتی بات بھی کر رہی تھی, جو صنفی بات بھی کر رہی تھی اور جو انسانی سوالات کی بات بھی کر رہی تھی, جو وجودی سوالات کو بھی اپنے احاطے میں لے کر آ رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے 1 یونٹ کا 15 سالہ 55 سے 70 تک کا زمانہ, یہ سندھی ادب میں ترقی پسند رجحانات کا. اور کراچی, اب میں اس کی طرف آتا ہوں. سندھی ادبی سنگت آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑی تنظیم ہے جو آج تک ہے. یہ بڑی مثال ہے کہ اب زمانہ تنظیموں کا رہا نہیں ہے لیکن آج بھی وہ تنظیم بڑی فعال ہے. اس تنظیم کا قیام کراچی کے اندر ہوا. تقسیم سے پہلے جو ترقی پسند ادب کی میں نے بات کی, صوبو گیان چندانی نے کہانیاں یہاں پہ لکھی. تو اس زمانے کا جو سندھی ادب کے اندر بھی اردو کے ساتھ ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کراچی اردو اور سندھی دونوں زبانوں کے ترقی پسند رجحانات کا ایک بڑا مرکز رہا. تقسیم سے پہلے گو کہ شکارپور بھی بڑا مرکز تھا, حیدرآباد بھی بڑا مرکز تھا. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ 20ویں صدی کے پہلی دہائیوں میں شکارپور سے رسائل نکل رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ ایسے بھی ادیب, شاعر, دانشور جو, تو میں یہ بات بتا دوں, میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اردو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقسیم کے بعد سندھ میں آئی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ اردو کی روایت سندھ کے اندر 18ویں صدی کے زمانے سے ہمارے ادب کے اندر موجود تھی. صحیح. یہ جو عروضی شاعری کا دور تھا, روایتی شاعری کا, اس میں بہت سے شعراء تھے جو صاحب دیوان شعراء تھے. سچل سرمس جو ہیں جو کلاسیکل دور کے آخری بڑے شاعر ہیں وہ اردو زبان کے بھی طبعزاد شاعر تھے. مرزا کلیج بیگ جو جدید سندھی ادب کے نقیب ہیں وہ صاحب دیوان شاعر ہیں اردو کے طبعزاد. شیخ ایاز ہے. تو سندھ کے اندر جو ترقی پسند ادیب تھے ان میں یہ خاص خاصیت تھی کہ ان میں زبان کا تعصب کبھی بھی موجود نہیں تھا. انہوں نے ہمیشہ اردو کے ساتھ ساتھ تمام زبانوں کا جو ترقی پسند ادب تھا, جو افکار تھے, ان کو اپنی روایت کا حصہ بنایا. جامی صاحب اس کو آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی ہاں. میرا سوال ابھی کسی حد تک باقی ہے اور جو آپ کو جواب دینا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کی طرف ہم جائیں گے لیکن ایک دوست نے ابھی کان میں میرے آن کے یہ کہا کہ یہاں اتنے نوجوان بیٹھے ہیں, اتنے بچے بیٹھے ہیں, آپ نے تحریک کا ذکر شروع کر دیا. پہلے ترقی پسندی کے بارے میں تو کچھ بتا دیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن بہت ہی جو سمجھیے کہ ابتدائی قسم کی بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ شاید 3 چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں قوتوں میں تصادم ہوتا ہے. کچھ معاشرتی قوتیں ہوتی ہیں جو چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہیں, اپنے زمانے کو آگے لے جانا چاہ رہی ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو جمود کی قائل ہوتی ہیں. ترقی پسندی یہ ہے کہ آپ جمود کے خلاف ارتقاء کے راستے کو اختیار کریں اور ارتقاء کی جویا قوتیں جو ہیں ان کے ہم قدم ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. اگر خوبی اور بدی کا تصادم ہے, اگر ظلم اور مظلومیت کا تصادم ہے تو ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. ہمیں ان قوتوں کا ساتھ دینا ہوگا جو سمجھیے کہ حق کے اوپر ہیں, اور چاہے وہ محنت کش ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, ہر معاشرے کے اپنے پسے ہوئے عناصر ہیں, ان کا ہم خیال ہونا, ان کا ساتھ دینا, یہ ترقی پسندی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ادب کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو ہم نعرے بازی یا بہت زیادہ سیاسی زبان پہ انحصار نہیں کریں گے, بلکہ ہماری ہر چیز, ہمارا ہر رویہ, ہماری ہر تحریر تخلیقی پیمانوں پر پوری اترنی چاہیے. تخلیقات کا جو اچھا معیار ہے اس پہ پورا اترنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج غالب کو بھی ترقی پسند مانتے ہیں اور میر کو بھی ترقی پسند مانتے ہیں. اور تیسری بہت اہم چیز یہ ہے
کہ اگر یہ دو باتیں طے ہو جائیں تو پھر یہ طے کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا کہ ادب کا مقصد زندگی کو ہموار کرنا ہے. ادب برائے زندگی ہوتا ہے، ادب برائے ادب نہیں ہوتا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ادب کو ادب کے لیے ہونا چاہیے، ان کے خیال میں، ان کی سوچ میں کہیں نہ کہیں جھول ہے. اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایسا کہتے کیوں ہیں. ادب زندگی کو ہموار کرتا ہے، زندگی کو اگلی منزلوں کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ میری دانش میں ترقی پسندی ہے. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں، آپ اجازت دیں تو. شور. یہ بات بھی ظاہر ہے جو باتیں انہوں نے کی اس سے ہم سب متفق ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترقی پسندی بھی کوئی ایک جامد تصور نہیں ہوتا یہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ترقی پسند سوچ کا تعلق کہیں نہ کہیں اس کے ڈانڈے جو ہے وہ مارکسزم سے، کمیونزم سے، سوشلزم سے ملتے رہے ہیں. اب جب ملتے رہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ترقی پسند اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ خود بھی رجت پسندانہ کردار ادا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خود بھی اسٹیٹس کو کے حامی ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ترقی پسند ہے تو وہ ہمیشہ ترقی پسند رہے گا. یہ بالکل ممکن ہے کہ جب ترقی پسند اقتدار میں آ جائیں تو وہ بھی معاشرے کے اسٹیٹس کو برقرار رکھ کے ایک ریئیکشنری رول پلے کرنا شروع کر دیں، جس کی مثالیں ہم ایسٹرن یورپ اور سوویت یونین وغیرہ میں دیکھ چکے ہیں. چلیے بہت شکریہ. یہ میرے خیال میں جواب ہے سوشلسٹ ترقی پسندوں کے حوالے سے، لیکن ہم نے تو شروع میں ہی طے کر لیا کہ ترقی پسند ہونے کا لازماً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوشلسٹ بھی ہوں. آپ سوشلسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ترقی پسند ہو سکتے ہیں. حوری، آپ یہ بتائیے کہ اتنا کچھ آپ نے ترقی پسند ادب شائع کیا، ملک صاحب نے اور آپ نے، کیا یہ آسان راستہ ہے یا یہ کہ آپ کو کچھ آزمائشوں وغیرہ سے بھی گزرنا پڑا کبھی؟ جی، اس سوال کے جواب سے پہلے مجھے جب ناظر بات کر رہے تھے مختلف تنظیموں کی تو مجھے یاد آیا کہ 70s میں ایک ینگ رائٹرز فورم بنا تھا، اور اس میں قمر عباس ندیم شامل تھے، اور ان کی پہلی کتاب شیشے کی آبرو، پہلی اور میرے خیال سے وہ ایک ہی کتاب تھی، کیونکہ ان کی بعد میں ایک اور بھی چھپی تھی لیکن پہلی یہی تھی. ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا. تو وہ شیشے کی آبرو بھی ہم نے شائع کی تھی. جی، تو اس طرح سے نوجوان کافی ادیب بھی ہمارے ادارے سے شائع ہوئے. جو بات یہ ہے کہ یہ راستہ آسان ہے یا کٹھن، تو میرا خیال سے جو آپ لوگوں نے تشریح کی ہے ترقی پسند ہونے کی، روشن خیال ہونے کی اور اسٹیٹس کو سے لڑنے کی، تو یہ راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. اس راستے میں لڑائی رہتی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ سے لڑائی ہو، چاہے وہ رجت پسند دوسری اس طرح کے رجحانات سے ہو، خیالات سے ہو. تو اور خاص کر جس وقت شروع کیا تھا جیسے سبت صاحب کی کتابوں کو شائع کرنا، جو کہ جیسے حارث نے کہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کردار رہا ہے ہمارے ملک میں اور معاشرے میں روشن خیالی پھیلانے میں، تو اس زمانے میں اور کوئی نہیں شائع کرتا تھا. اور ایسے بہت ہم پہ وقت آئے جب وہ کتابیں ان میں سے کوئی کچھ کتابیں بین ہوئی. مثلاً نوید فکر بین ہوئی تھی سرحد میں، اس کے علاوہ موسیٰ سے مارکس تک بین ہوئی تھی بلوچستان میں. تو یہ بھی ہوا کہ جب گولڈن جبلی منائی گئی انجمن ترقی پسند مصنفین کی، تو باہر ہمارا اسٹال لگا ہوا تھا اور اس پہ سبت صاحب کی کتابیں تھیں، اور باقاعدہ اس اسٹال پہ چھاپا پڑا، اور جو میرے اسٹاف وہاں بیٹھا تھا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. اور یہ اتفاق ہوا کہ مجھے اندر کسی نے خبر کی اور میں باہر آئی. اور پھر یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا ہی رہا. لیکن جو سب سے بڑی کارروائی ہوئی وہ تو ابھی 2020 میں ہوئی، جب باقاعدہ ہمارے ادارے پر چھاپا پڑا اور محمد حنیف کی کتاب، مشہور کتاب کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا جو اردو ترجمہ ہم نے شائع کیا تھا، اس کی کاپیاں باقاعدہ ضبط کر کے لے گئے. تو یہ جنگ جاری رہتی ہے. ہاں نہیں بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ابھی میسیج بھجوایا گیا ہے سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے
کہ یہاں پہ اتنی تعداد میں نوجوان ہیں تو ان نوجوانوں کے لیے تالیاں بجوائی جائیں، ان کا استقبال کیا جائے۔ اچھا، نہیں یہ بالکل مناسب بات تھی، اس لیے کہ ایک ادب کے حوالے سے ایک سیشن ہو رہا ہے، اس میں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی انٹرٹینر بھی نہیں ہے اتفاق سے، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں طالب علم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ سنجیدہ گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ناظر محمود صاحب بڑے صاحب مطالعہ انسان ہیں، اسلام آباد میں ان کی لائبریری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں تو رش کرتا ہوں کہ ان کے گھر کا پورا بیسمنٹ 4-5 کمرے جو کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ذرا ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کراچی کو ذہن میں رکھ کے اور کراچی میں پروڈیوس ہونے والے فکشن کو ذہن میں رکھ کے آپ ہمیں بتائیں کہ کراچی میں بڑا ناول کون سا لکھا گیا، خاص طور سے ترقی پسند ناول کس کو آپ کہیں گے، کن کن ناموں کو آپ لینا چاہیں گے؟ آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کا اس کا خدا کی بستی کا خود ہی ذکر کر دیتا ہوں۔ سر یہ کراچی فیسٹیول نے ہمیں بالکل بار بار مجبور کیا ہے کہ ہم گفتگو سمیٹ کے کراچی پہ لے آئیں، ورنہ تو کیا بات ہے، اتنے زبردست ناول پورے ملک میں لکھے گئے ہیں۔ تھوڑا سا آپ یہ ذکر کریں اور پھر بے شک آپ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی۔ دیکھیں ناول ظاہر ہے آپ نے وہ نام پہلے ہی لے دیا، کیونکہ جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے کراچی شروع سے ہی ترقی پسند تحریک کا ایک مرکز تھا، اور 50 سے ہی یہاں پر جو 2 بڑے نام، کیونکہ ظاہر ہے قرۃ العین حیدر بھی اس وقت کراچی میں ہی تھیں، گو کہ وہ بہت جلدی طائب ہو کر واپس چلی گئیں بھارت، لیکن ان کی جو سب سے مارکت العرا اور سب سے بڑی تخلیق، اور جس کو میں ذاتی طور پر شاید اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اردو ادب کا پچھلے 70-80 سال کا سب سے بڑا ناول کون سا ہے، تو ظاہر ہے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات سے، لیکن میری ذاتی رائے میں سب سے بڑا ناول کراچی میں لکھا گیا اور اس کا نام تھا آگ کا دریا۔ ایسے ہی ہے گو کہ اچھا، اور قرۃ العین حیدر کی کراچی کی ہی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی ہاؤسنگ سوسائٹی جو قرۃ العین حیدر کا، وہ بھی کراچی کے پس منظر میں ہے۔ اچھا، سیتا ہرن جو قرۃ العین حیدر کا ناول ہے وہ بھی کراچی سے شروع ہوتا ہے اور سندھ کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے۔ تو اس وقت جو اردو ادب تخلیق ہو رہا تھا اس میں قرۃ العین حیدر کا بڑا نام ہے، اور ایک اور نام ظاہر ہے وہ بعد میں تو ادب سے دور ہو کر چلے گئے، اسکالر بن گئے، عزیز احمد صاحب۔ عزیز احمد بھی کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر سول سروس میں بھی رہے کچھ عرصہ، اور کراچی ہی ان کا مرکز تھا، وہ تھے حیدرآباد دکن کے، تو انہوں نے جو 47 کے بعد جو ناول لکھے زیادہ تر وہ کراچی میں ہی لکھے گئے۔ گریز ان کا بڑا ناول ہے، اور ایسی بلندی ایسی پستی، گو کہ وہ اس میں ذکر جو ہے وہ حیدرآباد دکن کا ہے، لیکن اس سب کو میں تقسیم کے بعد والا جو اردو ادب ہے اس میں شامل کروں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ ظاہر ہے ایک اسلامی تاریخ اور اس کے بہت بڑے اسکالر کے طور پر سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد تیسرا نام جو ہے وہ ظاہر ہے شوکت صدیقی صاحب کا ہے۔ شوکت صدیقی صاحب کا ناول جو ہے غالباً خدا کی بستی اور آگ کا دریا، یہ میرے خیال ہے آگے پیچھے ہی آئے، 57 اور 58 میں یہ دونوں شائع ہوئے۔ اور جو چونکہ آگ کا دریا کو کراچی کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کراچی میں لکھا گیا، لیکن اس نے تو پوری بر صغیر کی تاریخ کو سمویا ہے اپنے اندر، لیکن خدا کی بستی تو خاص کراچی کے حالات پر اور کراچی کا جو اربن منظرنامہ تھا اس وقت کا، اس کو شوکت صدیقی صاحب اگر اس وقت رقم نہیں کرتے تو شاید کوئی اور ناول ایسا نہیں تھا جو اس وقت کے 1950s کے کراچی کو اپنے اندر سموتا، اور شوکت صدیقی کے صرف ناول تو اس نے ان کی دوسری تحریروں کو کھا گیا وہ، کہ اس کے علاوہ ان کے افسانے جو کراچی کے پس منظر میں لکھے گئے ہیں بہت اچھے افسانے، گو کہ ان کے افسانوں کو میں ذاتی طور پر اس پائے کا نہیں سمجھتا جس پائے کے انہوں نے ناول لکھے، لیکن بہرحال شوکت صدیقی صاحب کا ایک بڑا نام۔ بہت شکریہ۔ ناولوں پہ اگر نظر ڈالیں تو میرے خیال میں محمد خالد اختر کا چاکی واڑہ میں وصال، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔
آپ نے قرۃ العین کے 2-3 ناولوں کا ذکر کیا. ایک چھوٹا سا ناولٹ بھی ان کا ہے, اگلے جنم مجھے بٹھیا نہ کیجو, اور اس میں بھی بمبئی کے علاوہ کراچی ہمیں ملتا ہے, جو کہ بہت ہی پائے کی تحریر ہے, اور میرے خیال میں جو فیمنسٹ لٹریچر ہے اس کے اندر اس کا بڑا نام ہے. یہ چیزیں ہیں, اور بہت کچھ. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑا ترقی پسندی سے تھوڑا ہم اپنا کینوس بڑا کر لیں تو انتظار صاحب کا آگے سمندر ہے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو باؤنڈریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, ان باؤنڈریز کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کانٹینٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کس تحریر کے اندر کانٹینٹ کیا ہے, نہ یہ کہ کون کس وقت کس پجن ہول میں رکھ دیا گیا, اور پھر ہم نے اسے اسی پجن ہول کے حوالے سے سمجھا. رائٹرز کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, بہت انتظار صاحب کے خیالات میں بہت تبدیلیاں آئیں, ہندوستان کے حوالے سے, امن کے حوالے سے ان کی سوچ میں کافی فرق آیا. تو ہمیں جو لکھنے والے ہیں ان کو تو یقیناً اتنا کشادہ ذہن ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ان کے کانٹینٹ کے, اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جو ہمیں بہت سکہ بند ہیں کہ کارل مارکس نے اپنی تحریروں میں شیکسپیئر کی جتنی تعریف کی ہے, اور اپنی تحریروں میں شیکسپیئر کے فقروں کو استعمال کیا ہے, اور اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے جو کلاسیکل لٹریچر کے حوالے انہوں نے دیے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح فکر رکھنے والا روشن خیال دانشور اور ادیب اپنے ذہن کے دروازے جو ہے ہر وقت کھلے رکھتا ہے. حارث صاحب, آپ سے اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے 1980 کے بعد اپنی تحریروں کے ذریعے سے اپنا نام پیدا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے کون سے رجحانات ہیں سماجی اور معاشرتی جو ہمارے لٹریچر میں منعکس ہوئے؟ خود آپ نے بھی کیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اور کون ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو مختصراً میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ معذرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سب کو شامل کر لیا جائے اور کون ترقی پسند ہے کون نہیں ہے. جو ترقی پسندی کی خرابیاں گنوائی گئی ہیں کامیاب ہونے کے بعد, مطلق الانانیت, ٹوٹیلیٹیرینزم, بالکل اس پہ معذرت کی جانی چاہیے. اس میں جو پابندیاں لگیں لوگوں کے اظہار رائے پر, اس پر بالکل اس پہ معذرت ہونی چاہیے بحیثیت اس تحریک کا حصہ ہوئے. لیکن اگر آپ مساوی شہریت میں اور وسائل کی منصفانہ تقسیم میں یقین نہیں رکھتے تو آپ ترقی پسند نہیں ہیں. آپ ادیب ہیں یا ادیب نہیں ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو یہ دو بنیادی باتیں ہیں, اور ان کے ساتھ جو جدید دور ہے اس میں ظاہر ہے کہ چیزوں کو اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تجربات ہوئے ہیں تو اس میں جمہوریت, انسانی حقوق, مساوی شہریت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم, اور جو لوگ اسے مانتے ہیں وہ ترقی پسند ہیں. اب ادب میں سماجی حقیقت نگاری کے بڑے مسائل رہے ہیں, اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ نے بات ابتدا میں کہی تھی میں اس کی توثیق کروں گا کہ اگر آپ کی تحریر میں جمالیاتی حسن نہیں ہے, ادب پارا ہونا چاہیے, تصویر کو تصویر پہلے ہونا چاہیے. اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں جہاں تک ادب کی بات ہے. مگر کچھ چیزوں میں بالکل میرا خیال ہے کہ وضاحت کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں سماج میں ہر سطح پہ, ہمیں اس پہ اصرار کرنا چاہیے کہ ہم ایک عادلانہ اور مساوی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات یہ کہ دیکھیں کراچی کا ایک بڑا دلچسپ جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ کراچی میں جو جامی نے پہلے بات کہی تھی کہ یہاں 5-7 بڑی زبانوں میں پاکستان کی, اور پھر اگر آپ انگریزی کو بھی شامل کر لیں تو اس میں لکھا جاتا ہے. کراچی کے بارے میں بلوچی ادب موجود ہے, بہت عمیق بلوچی ادب موجود ہے. کراچی کے بارے میں گجراتی اب اس طرح سے نہیں رہی, یعنی متداول زبان نہیں رہی, ورنہ شروع میں گجراتی میں بھی بہت کچھ لکھا جاتا تھا. گجراتی میں مشاعرے بھی ہوتے تھے اور کہانیاں بھی لکھی جاتی تھیں, 3 اخبار نکلتے تھے شہر سے. سندھی ادب پہ بات ہوئی, اردو ادب میں, تو یہ بہت کورڈ ہے. اس کا ایک بہت ہی ایک ایڈوانٹیج ہے, ایک ملٹی لنگول کاسموپولیٹن جو شہر کا ایک ایڈوانٹیج ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ ہمارے ادیبوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا چاہیے.
آگے بڑھنا چاہیے. پنجابی ادبی سنگت بھی کراچی میں موجود تھی, سندھی ادبی سنگت بھی یہاں موجود تھی, عوامی ادبی انجمن بھی یہاں موجود تھی. صحیح. اچھا, مجھے 2 دفعہ کہا جا چکا ہے کہ ٹائم از اوور, لیکن زیادتی ہو جائے گی. بس 1 منٹ جامی صاحب آپ گفتگو کر کے آپ ہی کنکلوڈ بھی کر دیں. 1 منٹ تو بہت مختصر ہے, لیکن میں وہی حارث کی بات کو کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر جعفر صاحب نے بات کی اور حارث نے اس کو آگے بڑھایا, روشن خیالی اور ترقی پسندی میں بھی کچھ فرق ہے. میرے خیال سے اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ روشن خیالی ایک بہت جنیرک قسم کا تصور ہے, اس لیے بہت جس کو ہم رائٹ کہتے ہیں اور جس دائیں بازو کہتے ہیں, وہاں بھی اقبال ہے. اقبال سے ہمیں بہت بنیادی اختلافات ہیں, ان کے افکار سے, ان کی شاعری کے رجحانات سے, لیکن اقبال میں روشن خیالی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اس پہ ختم کر رہا ہوں بات کو, چونکہ بہت وقت تھوڑا سا ہے, کہ ترقی پسندی کے معیارات کو, ترقی پسندی کے فکری جو اس کے ستون ہیں, ان کو اس طرح سے بھی تحلیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل خد و خال ہی مٹ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں, کہ ترقی پسند ادب کا مزاج یہ ہے کہ ایک متبادل انسان, ایک متبادل سماج, ایک متبادل دنیا, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ طبقاتی سوال بنیادی ہے, اور پھر انسانی سوال کی جتنی شکلیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ حجاب محسوس کرتے ہیں کہ ہم ترقی پسند نہیں ہیں, یا ایک زمانہ تھا لوگ ترقی پسند ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو آج بھی فخر ہے کہ ہم بنیادی طور پر ترقی پسند ادیب ہی ہیں. بہت بہت شکریہ جامی صاحب, آپ نے بہت اچھی طرح کنکلوڈ کیا. اور خواتین و حضرات, پہلے ہم نے نوجوانوں کے لیے تالیاں بجوائی تھیں, اب آپ سب اپنے لیے تالیاں بجا دیں.